کاروان اردو پاکستان کے ساتھ محمد راشد رضوی، اور آج میاں چنو کی سرزمین پر عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں قبلہ بابا جانی کے صاحبزادہ جگر گوشہ امیر المجاہدین تشریف لا رہے ہیں۔ اور میاں چنو کی سرزمین پہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جناب راؤ رضا اللہ خان صاحب، یہ امیر ہیں تحریک لبیک یوتھ ونگ ضلع خانوال کے۔ ہم ان سے سوال کریں گے۔ جی راؤ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ راؤ وبرکاتہ۔ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا راؤ شکر۔ صاحب آج کا ہمارا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو بابا جان کے جانے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بابا جی کے جانے کے بعد ایک بار تو ہم نے محسوس کیا تھا کہ ہم یتیم ہو گئے، مگر جیسے ہی باغ دوڑ سعد بھائی حافظ سعد حسین رضوی نے سنبھالی تو اس کے اندر ایک ولولہ اور جوش ایک دوبالا ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ اور الحمدللہ جو تحریک بابا جی نے ایک زاویے پہ 40 50 60 کے زاویے پہ چھوڑی تھی، اب وہ 100 کے زاویے پہ پہنچ چکی ہے، اس سے بھی کراس کر رہی ہے۔ اس میں حافظ سعد حسین رضوی کی وہ محنت ہے جو بابا جی نے ان کے اوپر 11 سال کی، اس کے الحمدللہ اب ہمیں جو برکات مل رہی ہیں الحمدللہ۔ جی آپ میاں چنو کے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے اور ضلع خانوال کے یوتھ ونگ کو کیا پیغام دیں گے، آپ ہمارے اس چینل کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں خانوال کے بھی اور میاں چنو پورا ضلع الحمدللہ مجھے ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ میں سب کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری، مگر اس کا اختتام موت ہے، اور دنیا میں ہر انسان جو بھی یہاں پہ آیا اس نے ایک دن مرنا ضرور ہے، یعنی کہ اب انسان آیا ہی مرنے کے لیے ہے۔ تو یہ جو مرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، یہ ہے یا تو ہم ایک ایسا عمل کر جائیں کہ جو جہاں مرنا نہیں ہے وہاں کے لیے کچھ بنا جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر محلے کوٹھیاں دیکھو گے، آپ نے کتنا دیکھا ہوگا، بڑے بڑے نامور لوگ چلے گئے، مگر اگر بچا ہے تو انہی کا نام بچا ہے جنہوں نے عشق مصطفیٰ نبھایا، اللہ کے احکامات کو مانا۔ میں سب کو یہ کہوں گا کہ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہو، آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ امت ہو جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت روئے۔ آپ نے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے بھی امت آپ کے زبان پہ جاری رہا، اس امت ہونے کا آپ نبھائیں، امت ہونے کا فرض نبھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر بالکل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس سے یہ تجربہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، میں نے 16 سال دوسری پارٹیوں میں گزارے، مگر جو 6 ماہ میں یہاں پہ عزت ملی وہ کہیں پہ ملی، کیونکہ عزتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ جی راؤ صاحب آپ کے بیان سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے دوسری تحریکوں میں پارٹیوں میں جو وقت گزارا وہ آپ کے دلی سکون کا باعث نہیں تھا، اور یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ خالصاً دینی جماعت ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ آپ کے دل کو سکون دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو یہ پیغام ہے وہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ یہی دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں نبی کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اس دین کے ساتھ وفا کرو، یہی آپ کو قبر میں اور حشر میں کام دے گا۔ بہت شکریہ راؤ صاحب جزاک اللہ جی، آپ کو بھی شکریہ۔ جی ناظرین، آپ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے اس کو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اگلے بیان آنے کا انتظار کریں۔ شکریہ ناظرین، کاروان اردو پاکستان کے ساتھ میں ہوں مجاہد اویس، اور آج ہم موجود ہیں حضرت علامہ تنویر الحسن صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھیں گے کانفرنس کے بارے میں کہ حضرت علامہ تنویر الحسن صاحب کانفرنس کے بارے میں کیا خیالات کا رکھتے ہیں۔ جی تو علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سب سے پہلے ہماری اس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اس ملک کے اندر تمام تر جتنے بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں ان کو بھگانا اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل جو مشن امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر چلے تھے، انشاءاللہ عز و جل اسی مشن کی تکمیل کے لیے ہم جو ہے گھروں سے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے اندر انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نظام مصطفیٰ کا سورج جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل نظام مصطفیٰ کا سورج ہر حال میں طلوع ہوگا، چاہے جو ہے اس کی قیمت ہمیں اپنی جانوں سے کیوں نہ چکانی پڑے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے
قائدین مشن لے کر چلے ہیں، ہم ہر وقت ہر لمحہ جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمارے قائدین کا جو ہے خون گرے، ہمارے قائدین کا پسینہ گرے گا، انشاءاللہ وہیں پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا انشاءاللہ خون گرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ علامہ سعد حسین رضوی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی جیسے اس جماعت کو لے کے آگے بڑھے، کیسے اس جماعت کو آگے پہنچایا، انہوں نے تب بلندیوں تک پہنچا دیا، تو علامہ سعد حسین رضوی کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی اس جماعت کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو مشن امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر چلے تھے، اسی مشن کو لے کر جو ہے حضور فخر المجاہدین علامہ سعد حسین رضوی صاحب چل رہے ہیں۔ اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ پہلے بے شک جو ایک انداز تھا امیر المجاہدین کا وہ الگ سے الگ تھا کہ آپ کی ایک للکار پر پورا عالم کفر جو ہے لرزتا تھا۔ اسی طرح یہ الحمدللہ عز و جل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا کام اب اور زیادہ عروج پکڑ رہا ہے، یعنی آئے دن لوگ شعور پکڑ رہے ہیں، کیونکہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جیسے کام لے کر چل رہے ہیں اور اپنے بابا کے مشن کو جو ہے آگے لے کر چل رہے ہیں، دن بدن بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں جو نون لیگی تھے یا تحریک انصاف کے تھے وہ الحمدللہ عز و جل تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا جو کام ہے وہ جو ہے ایکٹیو ہے اور متحرک کارکن ہو گیا اور زیادہ۔ تھینک یو۔ یہ تھے حضرت تنویر الحسن صاحب، انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ تحریک لبیک کس بلندیوں پر پہنچ چکی ہے، کس بلندیوں پر آگے جائے گی۔ صاحب، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کی عمر کم ہے، عمر بہت زیادہ کم ہے، یہ بچہ ہے، یہ کاکے ہیں، یہ کاکیوں والا کیا آپ لوگ ان لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ کاکے ہیں؟ ابھی میں ان کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ ان کو علامہ خادم حسین رضوی کا خون ان کے اندر ہے جو عشق رسول میں فنا تھے۔ دوسری بات، ان کے پاس 11 سال کا بابا جی کا جو ان کے ساتھ وقت گزارا ان کا تجربہ ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھا، محمد بن قاسم صرف 17 سال کا تھا اور وہ ایک بچی کی دوپٹے کی خاطر یہاں پہ آیا تھا، اور خادم حسین رضوی کا یہ صاحبزادہ 26 سال کا نوجوان ہے، اس سے بھی 11 سال بڑا، اس کا اس سے زیادہ تجربہ اور عالم دین ہے۔ اور جس دن کا یہ جس نے حافظ سعد حسین میرے قائد نے جب سے باغ دوڑ سنبھالی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا بابے کاکے کہنے والے کاکے، اصل میں یہ ڈر گئے ہیں کہ اب پاکستان میں نفاذ مصطفیٰ آئے گا، اور کیونکہ نفاذ مصطفیٰ اس وقت آتا ہے جب قیادت نوجوان ہو، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا اب قائد نوجوان ہے اور انشاءاللہ نہ تھکنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، اور یہ صرف جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ جو لوگ تحریک لبیک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آگے نہیں آنے دیا، ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، وہ نہیں کرنے دیا، یہ ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں پوچھ کے تحریک بنائی گئی، ہم سے پوچھنا چاہیے تھا، ان کو پوچھنا چاہیے تھا، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا، اور اس کی مٹھی میں کچھ چیز تھی، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتاؤ اس میں میری مٹھی میں کہا ہے۔ آپ کے بولنے سے پہلے ہی کنکریاں مٹھی میں بولے، آپ نے فرمایا کہ کنکریاں خود بتائیں، یا آپ کی مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتائے گی، تو کنکریاں بولنی، انہیں بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، ابو جہل نے کرامت بھی دیکھی، اس کو سمجھ نہ آئی، تو آج کے لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ وہی نسل ہے جو ابو جہل سے نکلی ہوئی ہے، جن کو ناموس رسالت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ جب ان کو سمجھ آ گئی تو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہم نے کی۔ یہ تحریک ایسی تحریک ہے جو کہ بہت جلدی اوپر آ چکی ہے، یہ اتنی جلدی کامیاب ہو چکی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈر و بلبلہ ہے، لوگ ووٹ چوری کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں تحریک کے فساد، جو لوگ ووٹ چوری کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کاکا والا، یہ نوجوان آیا تو دیکھو کہاں پہ جان چل گئی۔ ایک کرامت ایک دکھائی اللہ نے دکھایا کہ جس نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی، وہ جب مرا وہ دنیا سے گیا، اور ہمارے لیے وہ زندہ ہے الحمدللہ۔ وہ جب دنیا سے وصال ان کا ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا، اغیار بھی بولے کہ ہاں یہ واقعی عاشق رسول تھا۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل تعالیٰ تحریکیں ایسی چلتی ہیں، ان کا ایک ہمیں بیک گراؤنڈ ملا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نوجوان آ گیا، اس نے الحمدللہ دن رات ایک کیا، اور وہ آگے چلی گئی، تحریک بہت آگے گئی۔
چوری ووٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہودی لابی کے بنے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہودی لابی کو چلانا ہے، ان کا کام ہے وہ ایک شعر ہے نا کہ اپنی زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ انہوں نے سنگ مرمر کا رستہ چنا، اپنا رستہ بھول چکے ہیں، یہ پھسل جائیں گے۔ ان کا پھسلنا اس وقت ہوگا جب موت آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے۔